اس پیکج سے بلوچستان کی احساس سے محرومی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کا ترقیاتی پیکج اس سے پہلے کبھی متعارف ہی نہیں ہوا۔ گوادر میں سب سے بڑا ایئرپورٹ بنا دیں گے، جس کے بعد وہاں ترقی کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ پاکستان کے شورش زدہ صوبے کے لیے ایک اور پیکج متعارف کرا دیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو پاکستان کے صوبے بلوچستان اور خاص کر اس صوبے کی جنوبی پٹی میں واقع اضلاع کے بارے میں اکثر سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان منصوبوں پر کام کتنا اور کہاں ہوا ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو ان اضلاع کا ایک دورہ وہاں کی حقیقت واضح کر دیتا ہے۔ میں ہوں سحر بلوچ اور آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی پوڈ کاسٹ۔ جنوبی صوبے کے لیے فنڈ رکھ رہے ہیں، یہ سوچ کہاں پیدا ہوئی؟ آیا ہماری طرف سے آئی یا باہر سے آئی؟ سارا ترقی سیپے گوادر سے وابستہ ہے۔ ہم سٹی میں رہ رہے، ہمارے لیے ایسا ہے کہ نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ روڈ ہے، اتنی بیماری پھیل رہی ہے۔ نیلا پیلا پانی جیسا جو گٹر نما پانی جو جانور کو دینا بھی جو انسانی درجہ نہیں رکھتا وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ تو کوئی مطلب ترقی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہے۔ ہم تو مستقبل کو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خداداد واجو کا، جو ماہی گیر فورم کے سربراہ اور گوادر کے مقامی ہیں۔ ان کا یہ اعتراض جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکج پر ہے، جس کو اس سے پہلے نومبر 2020 میں پیش کیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے گوادر کے حالیہ دورے کے بعد یہ ایک بار پھر زیر بحث ہے۔ اسی طرح ماہرین اور صوبے کی سیاسی صورتحال پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ صوبے میں ترقیاتی منصوبے وہاں کی سیاسی صورتحال کے مرہون منت رہتے ہیں۔ جب تک سیاسی صورتحال مستحکم نہیں ہوگی تب تک ترقیاتی کام بھی تاخیر کا شکار رہے گا۔ اسی طرح صوبے کے جنوب مغرب میں جاری شورش سے بھی کئی ترقیاتی کام کاغذ تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی اصل زندگی میں تکمیل نہیں ہو پاتی۔ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ترقیاتی پیکج منظور ہوا تھا، اور مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی اربوں روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ان منصوبوں پر کہاں اور کتنا کام ہوا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ اب ایک بار پھر سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بلوچستان کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے ایک بار پھر جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکج خبروں میں ہے۔ اس منصوبے کا عندیہ عمران خان نے پچھلے سال ستمبر میں دیا تھا، لیکن جہاں ان منصوبوں سے منسلک اعلانات کو خوشائند سمجھا جا رہا ہے، وہیں ماہرین اور خاص طور سے صوبے میں رہنے والے افراد کی جانب سے ان پر اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ اعتراض اس پیکج کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان تو کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صوبے میں پانی، بجلی جیسی بنیادی سہولیات اور مواصلات کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آئیے ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکج ہے کیا۔ اس پیکج کو نومبر 2020 میں وزیر اعظم عمران خان نے متعارف کرایا تھا، لیکن اس کے نام کو لے کر یہاں کے عوام کے خدشات پہلی مرتبہ سامنے آئے ہیں۔ اس پیکج کے تحت پاکستان کی وفاقی حکومت نے صوبے کے جنوب میں واقع اضلاع کے لیے 600 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اس پیکج کے ذریعے جنوبی بلوچستان کے 9 اضلاع میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے، جن میں زراعت، ماہی گیری، صنعت، لائف سٹاک اور آب پاشی کے ترقیاتی کام شامل ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ گوادر، کیچ، پنجگور، آوران اور لزبیلا ترقیاتی طور پر خاصے پسماندہ ہیں، اس لیے یہ پیکج متعارف کرایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 53 منصوبے منظور ہو چکے ہیں۔ کیچ ڈسٹرکٹ میں انٹرنیٹ سروس شروع کر دی گئی ہے، اور یہ تمام تر منصوبے بلوچستان کی حکومت کی شراکت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ ان منصوبوں کا بنیادی پلان قومی ترقیاتی کونسل یا NDC کے اجلاس کے دوران طے پایا تھا۔ یہ وہی کونسل ہے جس کا قیام جون 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا، اور اس کونسل کے 13 ممبران میں پاکستان کے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شامل ہیں۔ لیکن اس دوران اس پیکج کے نام کو لے کر تنازع پیدا ہوا تھا، جو اب تک جاری ہے۔ وفاقی دارالحکومت سے دور کوئٹہ میں بیٹھے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل سے منسلک ثنا بلوچ نے اس ترقیاتی پیکج کے نام پر صوبائی اسمبلی میں اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو جنوبی بلوچستان پیکج کا نام کیوں دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور کیا یہ وجوہات صوبے کو 2 حصوں میں بانٹنے سے جڑی ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں کوئی بھی ترقیاتی کام وہاں کی عوام کو شامل کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ساؤتھ بلوچستان کا کنسپٹ ہے ہی نہیں، پھر اس کی یہ پراپر ڈیمارکیشن بھی نہیں ہے، اور جس کو انہوں نے ساؤتھ بلوچستان کا نام دیا وہ ساؤتھ نہیں ہے، وہ ساؤتھ ویسٹ پڑتا ہے ہمارا۔ ڈیزائن ان اے وے کہ اس میں آپ کو ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، امپلائمنٹ کا، ہیومن ریسورس کا کوئی کمپوننٹ نہیں ملے گا۔ وہ لوگوں کے آنکھوں میں دودھ جھونکنے والی بات نہیں ہوتی۔ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں پہلے بھی کہ بلوچستان کا جو کوسٹل ہے اس کو مشرف کے دور میں ایک پلان بنا تھا کہ اس کو نکال کے اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں گے۔ واضح رہے کہ بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں اس بات پر اعتراضات کرتی رہی ہیں اور دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ ترقیاتی پیکج کے نام پر بلوچستان کے 2 حصے کیے جا رہے ہیں۔
صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سابق مشیر ڈاکٹر کیسر بنگالی نے BBC کو بتایا کہ تشویش صرف نام پر نہیں ہے۔ بلوچستان میں بڑی تشویش ہے کہ یہ دوسرا کراچی بن جائے گا۔ جیسے کراچی 47 میں ایک سندھی اسپیکنگ سٹی تھی، سندھی پاپولیٹڈ سٹی تھی، اینڈ ود ان 10 years سندھیز ہیڈ بیکم اے مائنورٹی ان کراچی۔ تو ان کو بھی خطرہ ہے کہ گوادر جو ہے وہ ایک نان بلوچ سٹی بن جائے گا۔ دے آر سرٹنلی ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ۔ اور جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ ساؤتھ بلوچستان پیکج، تو یہ خطرہ تو ہوتا ہے کہ کیا کوئی ساؤتھ بلوچستان کو کہیں سے الگ کرنے کا ان کا ارادہ ہے، ایک الگ ایون اف اٹ از ناٹ اے سیپریٹ پروونس، اس کو کوئی الگ اسٹیٹس دیں گے۔ ایز اٹ از بلوچستان کو اے اور بی ایریا میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اے ایریا میں تو بلوچستان کی پولیس آپریٹ کرتی ہے، بی ایریا میں نہیں کر سکتی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان پیکج کے ذریعے صوبے میں محسوس ہونے والی احساس محرومی کو کیا ختم کیا جا سکتا ہے؟ محرومی جو ہے وہ پیسے بانٹ کے نہیں ختم ہوتی ہے، محرومی پولیٹیکل رائٹس دینے سے ختم ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان سے ریسورسز لے کے جاتے ہیں دوسرے صوبوں میں خرچ کرنے کے لیے۔ اگر یہ جو ریسورس آؤٹ فلو ہے یہی بند کر دیں اور بلوچستان میں رہنے دیں تو بلوچستان والے خود ہی اپنی ترقی کر لیں گے۔ لیکن ان تمام تر اعتراضات کے بارے میں بلوچستان کے وزیر خزانہ ظہور بلیدی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور بلوچستان کی محرومیوں کا کارڈ کھیل کے اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ بلوچستان میں اتنا بڑا ہیوج پیکج آ رہا ہے جس میں روڈ کنیکٹیوٹی، ڈیمز، آپ کا ہیلتھ سیکٹر، ایریگیشن سیکٹر اور جتنے بھی سیکٹر ہیں بلوچستان کے وہ کور ہو رہے ہیں۔ اور اس کے آنے کے بعد جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں ان میں کافی حد تک ایک کمی آ جائے گی، واضح طور پہ کمی آ جائے گی۔ لیکن اس کا نام انہوں نے کوئی ساؤتھ بلوچستان نہیں رکھا ہے جس کو وہ کوئی خدا نخواستہ کسی سازشی جو ہے تھیوری سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ بیسیکلی جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ خود ہی اس سازشی تھیوری کا حصہ ہیں جو نہیں چاہتے کہ بلوچستان ترقی کرے، بلوچستان کے لوگ جو ہیں خوشحال ہوں، بلوچستان میں امن آ جائے اور بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل ہو۔ اب ایک طرف تو پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کے لیے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب وہاں کے لوگوں کی احساس محرومی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس دوران وفاقی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ حکومت اب ان ترقیاتی منصوبوں کو لے کر سنجیدہ ہے۔ وہیں لوگ یہ آس لیے بیٹھے ہیں کہ ماضی میں جو ہوا اب حکومت نے اس سے سبق سیکھ لیا ہوگا۔